12 مرتبہ بسم اللہ شریف اور 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اپنی گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہوئے 12 مرتبہ استغفر اللہ اور 12 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا اوجه الشفعاء نظرت الى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ خالق کائنات جل جلالہ وعم نوالہ واعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور جان کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو نور قرآن سے منور فرمائے۔ آج کے درس قرآن پاک کا آغاز سورۃ النساء کے 15ویں رکوع سے ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ تم نماز میں قصر کرو۔ یہاں سے قصر نماز کا حکم دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ جب تم سفر کی حالت میں ہو، مسافر بنو، تو تم قصر کرو، یعنی ظہر عصر عشاء جن میں 4 رکعت فرض ہوتے ہیں تو تم ان میں 2 رکعت فرض کر کے پڑھو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ایذا دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ یہاں آیت میں فرمایا گیا کہ جب تم سفر میں ہو تو سفر کی حالت میں تم قصر کرو تو تم پر کوئی حرج نہیں، اگر تمہیں کافروں کے نقصان پہنچانے کا، تکلیف پہنچانے کا خوف ہو۔ اگر پوری آیت کو دیکھیں تو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بندہ حالت خوف میں ہو
یعنی کافروں کے نقصان پہنچانے کا خوف ہو تب وہ قصر کرے گا، حالانکہ یہ ضروری نہیں، بلکہ بندہ حالت امن میں ہو یا حالت خوف میں ہو، ہر حالت میں جب وہ مسافر بنے گا تو ہر حال میں وہ قصر ہی پڑے گا، یعنی 4 رکعت کو 2 رکعت کر کے پڑھے گا۔ یہاں جو کافروں کے نقصان پہنچانے کا ذکر ہے تو یہ اس وقت کی ایک عام حالت کو ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے جو سفر ہوتا تھا وہ خوف سے خالی نہیں ہوتا، اس وجہ سے ایک عام حالت کو ذکر کر دیا گیا، حالانکہ حکم یہ ہے کہ بندہ امن کی حالت میں سفر کرے یا خوف کی حالت میں سفر کرے، ہر حال میں وہ قصر کرے گا۔ حضرت یعلا بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ ہم تو امن کی حالت میں ہیں، پھر ہم کیوں قصر کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ مجھے بھی اس بات پہ تعجب ہوا تھا، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ہم تو حالت امن میں ہیں، پھر کیوں ہم قصر کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عمر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہیں صدقہ عطا ہوا ہے، تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے صدقے کو قبول کرو۔ لہٰذا اب جب بھی بندہ سفر میں ہوگا تو وہ قصر نماز ہی پڑھے گا۔ اگر وہ پوری نماز پڑھے اور یہ سمجھے کہ مجھے جو ہے اس کا زیادہ ثواب ملے گا تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اگر وہ پوری نماز پڑھے گا تو اسے گناہ ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، بلکہ 2 رکعت ہی اسے ادا کرنی ہوگی۔ یہ یاد رکھیے کہ نوافل پورے پڑھے جائیں گے اور سنتیں پوری پڑھی جائے گی۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سفر کی حالت میں نوافل نہیں پڑھنے چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، سفر کی حالتوں میں بھی نوافل بھی پورے ادا کیے جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سفر کی حالت میں نوافل ادا کرنا یہ ثابت ہے، اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے۔ اگر وقت کم ہے تو نوافل چھوڑے جا سکتے ہیں، وہ تو عام حالت میں بھی نوافل کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ سنتیں بھی پوری پڑھی جائے گی، اگر وقت بہت ہی کم ہے، بہت ہی قلیل ہے تو سنتیں بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ بندہ مسافر کب بنے گا تو یہ سمجھ لیجئے کہ اگر شہر سے باہر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت طے کرنی ہے تو بندہ مسافر شرعی کہلائے گا، اور جہاں وہ جا رہا ہے نیت اس کی یہ ہے کہ 15 دن سے کم میں وہاں رہوں گا تو وہ مسافر شرعی ہے۔ اگر اس کی نیت یہ ہے کہ وہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ وہاں ٹھہرے گا تو وہ مسافر نہیں کہلائے گا، اب اسے وہاں جا کر پوری نماز ادا کرنی ہوگی۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیے کہ مسافر اگر مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھے، یعنی ایسی جگہ وہ جا رہا ہے اور وہاں پہ رہنے والا امام اگر نماز پڑھا رہا ہے تو پوری نماز پڑھی جائے گی۔ عورت اگر مسافر بنے تو اس کے لیے اکیلے سفر کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ محرم کا ہونا یا شوہر کا ہونا یہ ضروری ہے۔ عورت اگر اکیلے سفر کرے گی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تحقیق کے مطابق عورت اگر شہر سے باہر 30 کلومیٹر کی مسافت بھی طے کر رہی ہے تو اس کے لیے محرم کا ہونا یہ ضروری ہے، بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ آج اس مسئلے کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایسی لڑکی ہے، ایسی عورت ہے کہ اس کا مہکا دوسرے شہر میں ہے اور سسرال دوسرے شہر میں ہے تو وہ آنا جانا جو ٹریول کرتی ہے وہ اکیلے ہی کرتی ہے، گھر والے اس کو ٹرین میں بٹھا دیتے ہیں یا پلین میں بٹھا دیتے ہیں اور پھر وہ پورا راستہ اکیلے تنہا ہی سفر کرتی ہے، لہٰذا وہ گناہ گار ہو رہی ہے۔ یہ تو دور کی بات ہے، حج اور عمرے جیسے مقدس مقامات پر بھی بسا اوقات عورت اکیلے چلی جاتی ہے، اتنی مقدس جگہ ہے لیکن وہاں جا کے بھی گناہ گار ہو رہی ہے۔ تو اس مسئلے پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ عورت تو گناہ گار ہو رہی ہے، لیکن جو اس کے جو معاونت کرنے والے ہیں، جو مشورہ دینے والے ہیں، جو گھر والے ہیں، وہ بھی اس پر گناہ گار ہو رہے ہیں، لہٰذا اس مسئلے پر عمل کرنا چاہیے کہ عورت تنہا سفر نہ کرے۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اور جب اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز قائم فرمائیں۔ یہاں سے صلاۃ خوف کا ذکر ہو رہا ہے۔ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی، جب نماز سے فارغ ہوئے تو کفار آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے ایک بہت ہی زبردست موقع اپنے ہاتھ سے کھو دیا،
کہ سارے کے سارے مسلمان نماز میں تھے، ہم ان پر ایک بار ہی حملہ کر دیتے اور جو ہے مسلمانوں کو ہلاک کر دیتے، لیکن ہم نے اپنے ہاتھ سے یہ موقع کھو دیا۔ تو چند کفار نے کہا کہ فکر کی بات نہیں ہے، ابھی ایک اور نماز ایسی باقی ہے جو صحابہ کرام کو اپنے ماں باپ سے زیادہ پیاری ہے، یعنی عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کو صحابہ کرام اپنے ماں باپ سے زیادہ محبوب جانا کرتے تھے۔ فرمایا ابھی عصر کی نماز باقی ہے، جب یہ عصر کی نماز پڑھنے لگیں گے تو ہم ان پر ایک بار ہی اچانک حملہ کر دیں گے اور مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ لیکن جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ محبوب جب آپ عصر کی نماز صحابہ کو پڑھائیں تو اب اس طریقے سے نماز پڑھائیے گا، صلاۃ خوف اسے کہتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار یہاں بتایا گیا۔ فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ انہیں نماز قائم فرمائیں۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، چاہیے کہ ایک گروہ ان میں سے مَعَكَ، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے، وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے اسلحے کو ساتھ لیے رکھیں۔ طریقہ کار یہ ہے کہ جتنا بھی بڑا قافلہ ہے اسے دو گروہ میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے، ایک گروہ کافروں کے مقابلے میں کھڑا رہے اور ایک گروہ وہ آپ کے ساتھ نماز کو شروع کرے اور اپنے اسلحے کو بھی ساتھ رکھے، کہ کافر ایسا نہ ہو کہ وہ سمجھے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے اور وہ جو ہے حملہ کرنے آ جائے، تو اپنی حفاظت کے لیے نماز کی حالت میں بھی اپنے اسلحے کو ساتھ رکھیے۔ فَإِذَا سَجَدُوا، تو جب سجدہ کر لیں، فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو چاہیے کہ وہ پیچھے آ جائیں، یعنی پہلا گروہ جب آپ کے ساتھ پہلی رکعت کا سجدہ کر لے تو چاہیے کہ وہ اب پیچھے آ جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور دوسرا گروہ جو ابھی کافروں کے سامنے تھا وہ آگے آ جائے، لم یصلوا، جو ابھی نماز میں نہیں تھا، پہرے داری کر رہا تھا، وہ آگے آ جائے۔ فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ، تو چاہیے کہ اب وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے پناہ کی چیزوں کو لیے رکھے، وَأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنے اسلحے کو بھی لے کے رکھے۔ پناہ کی چیزوں سے مراد یہ ہے کہ جو زرہ پہنی جاتی ہے اور جو لوہے کی ٹوپی وغیرہ پہنی جاتی ہے تو وہ بھی پہنے رکھیں اور اپنے اسلحے کو بھی ساتھ رکھیں۔ آسان الفاظ میں صلاۃ خوف کا طریقہ یہ سمجھیے کہ جب کافروں کے حملے کا خوف ہو تو نماز اس طریقے سے قائم کرنی ہے کہ جتنا بھی قافلہ ہے اسے دو گروہ میں ڈیوائیڈ کر لیا جائے۔ مثال کے طور پہ اگر 100 لوگ ہیں تو 50-50 ڈیوائیڈ ہو جائیں، 200 لوگ ہیں تو 100 ڈیوائیڈ ہو جائیں۔ ایک گروہ جو ہے وہ کافروں کے سامنے کھڑا رہے اور حفاظت کرے، ایک گروہ وہ امام کے ساتھ نماز کو شروع کرے۔ اب جب امام کے ساتھ انہوں نے نماز کو شروع کی اور امام نے پہلی رکعت کا سجدہ کیا تو اب وہ پہلا گروہ پیچھے آ جائے، اب دوسرا گروہ وہ آ کر امام کے ساتھ دوسری رکعت کو ادا کرے اور یہ کافروں کے سامنے پہرے داری کریں۔ جب امام دوسری رکعت پڑھا لے اب یہ گروہ واپس اپنی جگہ پہ آ جائے اور پہلا گروہ جو اس کی ایک رکعت رہتی تھی وہ آ کر اپنی ایک رکعت کو دہرا لے، جب اس کی دونوں رکعت مکمل ہو جائے وہ پھر واپس آ جائے، اور دوسرا گروہ جس کی پہلی رکعت رہتی تھی جو اس نے امام کے ساتھ نہیں پڑھی تھی وہ آ کے اب اپنی رکعت کو دہرا لے۔ آپ دیکھیے کہ حکم یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چونکہ کافروں کے ایذا پہنچانے کا خوف ہے تو تم سب اپنی اپنی نماز پڑھ لو، نہیں، بلکہ ایسی حالت میں بھی، خوف کی حالت میں بھی جماعت کا حکم دیا گیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، حالانکہ ہم امن کی حالت میں ہوتے ہیں، کوئی خوف نہیں، لیکن پھر بھی ہم جماعت کو صرف سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس آیت سے غور کرنا چاہیے کہ جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حکم یہ ہو جاتا کہ دو گروہ ڈیوائیڈ ہو جائیں، ایک گروہ کافر کے سامنے ہو، ایک گروہ پہلے اپنی پوری جماعت کر لے، وہ کافروں کے سامنے آ جائے اور دوسرا گروہ دوسری جماعت کرا لے، تو یہ ایسا کیوں حکم ہوا کہ ایک ہی جماعت ہو اور ایک ہی جماعت میں اتنا مشقت والا حکم کیوں دیا گیا؟ تو آپ دیکھیے علماء فرماتے کہ اس وقت امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگر دو گروہ میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا، پہلے ایک جماعت ہو جاتی پھر دوسری جماعت بعد میں کرائی جاتی، تو بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے سے محروم رہ جاتے اور یہ فضیلت نہیں پا سکتے تھے۔ تو حکم ایسا دیا گیا کہ سارے ہی لوگ جتنے بھی قافلے والے ہیں ان کو یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر لیں اور جو ہے کافروں کے سامنے پہرے داری بھی ہو جائے۔ اچھا، یہ تو مسافر کا طریقہ تھا 2 رکعت پڑھنے کا۔ اگر ایسا ہو کہ مقیم ہو، یعنی اپنے ہی علاقے میں ہو اور حملہ ہو جائے، کافروں کے حملہ کرنے کا خوف ہو، تو اب صلاۃ خوف کیسے پڑھیں گے؟ اب پوری 4 رکعت پڑھیں گے، پہلا گروہ آ کے امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھے گا،
پھر وہ پیچھے آ جائے گا اور دوسرا گروہ امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھے گا، پھر اپنی اپنی رکعتیں لوٹا لی جائے گی۔ مغرب کا طریقہ کار یہ ہے، مغرب میں چونکہ 3 رکعت ہوتی ہیں، مغرب کا طریقہ یہ ہے کہ پہلا گروہ امام کے ساتھ 2 رکعت ادا کرے، وہ پیچھے آ جائے، اور پھر دوسرا گروہ آ کے امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھے، پھر اپنی اپنی رکعتیں لوٹا لی جائے۔ یہ صلاۃ خوف کا طریقہ ہے۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر تو یہ چاہتے ہیں، لَوْ تَكْفُرُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ، اگر تم اپنے اسلحہ سے غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ، اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، تو وہ ایک ہی دفعہ تم پر حملہ کر دیں۔ اسلحہ رکھنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ کافر تو چاہتے ہی ہیں کہ تم اسلحے سے جو ہے وہ غافل ہو جاؤ، کافر تم پر اچانک حملہ کر دیں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب غزوہ ذات الرقاع میں بہت سارے کفار قید ہو گئے اور مسلمانوں کو بہت سارا مال غنیمت حاصل ہوا، مقابلے میں کوئی بھی کافر نہ رہا، تو کوئی کافر سامنے نہ رہا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنگل میں قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ کے پاس اسلحہ نہیں تھا، آپ نے یہ خیال کیا کہ ابھی تو سارے کافر چلے گئے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے جب تشریف لے گئے تو ایک کافر تھا، اویرس بن حارث، اس نے آپ کو دیکھ لیا کہ آپ کے پاس اسلحہ وغیرہ نہیں ہے، آپ اکیلے ہی جنگل کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ پہاڑ سے رینگتا ہوا اچانک حضور کے سامنے آیا اور اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تلوار کھینچ لی اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ اس نے آپ پر حملہ کرنا چاہا، اوندے منہ گر گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار کو اٹھایا اور فرمایا، اب تو بتا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں تو کسی کو نہیں پاتا کہ کوئی مجھے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کلمہ پڑھ، تو پڑھ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کہا، میں یہ نہیں پڑھوں گا، پر میں اتنا کہتا ہوں، اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ میں آئندہ آپ سے مقابلے کے لیے کبھی نہیں آؤں گا، اور نہ ہی جو آپ کا دشمن ہوگا میں اس کا ساتھ دوں گا، یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلوار اسے واپس کر دی۔ وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھ سے بہت بہتر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری شان کے لائق یہی تھا جو میں نے کیا۔ یہاں پہ فرمایا، اسی لیے فرمایا کہ جب تم جو ہے وہ کہیں بھی سفر کرو تو تم اپنے اسلحے کو ساتھ رکھو، کافر تو اسی طاق میں رہتے ہیں کہ وہ تمہیں اسلحے سے غافل پائیں اور تم پر حملہ کر دیں۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی حرج نہیں، ان کان بکم اذی من مطر، اگر تمہیں اذیت پہنچے بارش کی وجہ سے، او کنتم مرضی، یا بیماری کی وجہ سے، ان تدعوا اسلحتکم، یہ کہ تم اپنی اسلحہ کو کھول کے رکھو، اپنی زرہ کو کھول کے رکھو۔ پیچھے حکم ہوا کہ اپنی زرہ پہنے رکھیں، اسلحے کو لٹکائے رکھیں۔ یہاں پہ حکم ہوا اگر تمہیں بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے یا تمہارے جسم پہ کوئی زخم ہے تو تم زرہ پہن نہیں سکتے، تو کوئی حرج نہیں ہے تم پر، تم اپنی زرہ کو کھولے رکھو۔ یہ آیت حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں نازل ہوئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے جسم پر بہت زیادہ زخم پڑ گئے تھے اور انہیں زرہ پہننے میں تکلیف ہو رہی تھی، تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اگر تمہیں جسم میں تکلیف ہے، کوئی درد ہے، تو تم جو ہے وہ اپنی زرہ وغیرہ کو اتار سکتے ہو۔ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ، اور اپنی حفاظت کا سامان لیے رکھو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے لیے ذلت بھرا عذاب تیار کر رکھا ہے، ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو کافروں کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، تو جب تم نماز قائم کر لو، نماز پوری ادا کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو، قیاماً کھڑے ہو کر، وقعوداً بیٹھ کر، وعلی جنوبکم اور پہلو کے بل۔ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر بندے کو ہر حال میں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ہر فرض کی کوئی نہ کوئی حد معین ہے، لیکن ذکر اللہ، اللہ کا ذکر یہ ایسا فرض ہے کہ اس کی کوئی حد معین نہیں، بلکہ بندہ جب چاہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے، سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں
انہیں فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے، ان پر سکون و اطمینان کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا ذکر اپنی بارگاہ میں حاضرین لوگوں میں کرتا ہے۔ یہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان کرتا ہے وہ مجھے ویسا ہی پائے گا۔ میرا بندہ اگر میرا ذکر آہستہ کرتا ہے، جسے ذکر خفی کہتے ہیں، فرمایا میں بھی اپنے شایان شان اس کا ذکر آہستہ کرتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرا ذکر جماعت میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ میرا بندہ اگر مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے اپنی شان کے مطابق ایک بازو قریب ہوتا ہوں۔ میرا بندہ اگر مجھ سے ایک بازو قریب ہوتا ہے تو میں اپنی شایان شان اس سے 2 بازو قریب ہوتا ہوں۔ میرا بندہ اگر میری طرف چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا کریم ہے۔ کبھی آپ پریشان ہو، مشکل میں ہو، آپ کا کام نہیں بن رہا ہو، نقصان ہو گیا ہو، آپ کی رقم کہیں پھنسی ہوئی ہو، یا آپ کو کسی کو رقم لوٹانی ہو اور ابھی آپ کے پاس پیسے نہ ہوں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، آدھی رات کو اٹھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ سے فریاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اپنے بندوں سے۔ آپ غور کیجئے، اگر آپ جو ہے کوئی پریشانی میں ہوں اور آپ آدھی رات کو اپنی والدہ کے پاس جائیں اور اپنی والدہ کو اٹھائیں اور کہیں کہ امی جان میں بہت پریشان ہوں، میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے یا مجھے نقصان ہو گیا ہے، اور آپ اپنی والدہ کے سامنے رو رہے ہوں، تو کیا آپ کی والدہ یہ کہے گی کہ کیا بات ہے آدھی رات کو مجھے اٹھا دیا، جاؤ خود بھی سو اور مجھے بھی سونے دو؟ نہیں، بلکہ والدہ بھی مصلی بچھا کے بیٹھ جائے گی، آپ کے لیے دعا کرتے رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ اگر بندہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آنسو بہائے اور اپنی پریشانی کو عرض کرے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فَإِذَا أَطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو جب تم سکون میں آ جاؤ تو تم نماز قائم کرو۔ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، ایسا نہیں کہ ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی جائے، عصر کے وقت میں ظہر کی نماز پڑھ لی جائے، بلکہ ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور تم سستی نہ کرو کافر قوم کی تلاش میں۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون، اگر تمہیں زخم پہنچے ہیں، تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، کما تعلمون، جیسا کہ تمہیں تکلیف پہنچی ہے۔ غزوہ احد میں جب ابو سفیان اور ان کا لشکر جانے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا جا کے ان کا تعاقب کرو، ان کا پیچھا کرو۔ تو بعض حضرات نے اپنے زخم کی، اپنی تکلیف کی شکایت کی، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فرمایا تم سستی نہ کرو کافر قوم کی تلاش میں، ان کے تعاقب میں۔ تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچی ہے جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی ہے، لیکن وہ تو تمہیں نقصان پہنچانے میں ڈٹے ہوئے ہیں، لہٰذا تم بھی سستی نہ کرو، ان کا تعاقب کرو۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ، تم تو اللہ سے امید رکھتے ہو، مَا لَا يَرْجُونَ، اور وہ تو امید نہیں رکھتے۔ تمہیں تو اللہ سے امید ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اگر تم شہید بھی ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بلند و بالا مقام عطا فرمائے گا۔ انہیں تو کسی چیز کی امید نہیں ہے، پھر بھی وہ تمہارے تعاقب میں لگے رہتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے میں تلے ہوتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ رکوع کا اختتام ہوا، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آگے ارشاد ہوا، انا انزلنا الیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل کیا آپ پر کتاب کو، بالحق کی، حق کے ساتھ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ کو سچی کتاب عطا فرمائی، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ فرمائیں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جیسا کہ اللہ نے آپ کو دکھایا۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے
کہ انصار کے قبیلہ بنو ظفر میں سے ایک شخص طمع بن ابریک نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان کی زرہ کو چرا لیا اور چرا کر اسے ایک آٹے کی بوری میں ڈال دیا اور یہودی کے پاس رکھوا دیا۔ اب جب زرہ کی تلاش کی گئی تو زرہ نہ ملی۔ لوگوں کو طمع کے اوپر شک ہوا۔ جب طمع سے پوچھا، اس نے قسم کھائی کہ میں نے تو کوئی زرہ نہیں چھپائی، مجھے تو زرہ کا علم ہی نہیں ہے۔ آٹے کی بوری پھٹی ہوئی تھی، تھوڑا تھوڑا آٹا اس میں سے گر رہا تھا۔ اب اس کے نشان سے لوگ یہودی کے گھر پہنچ گئے۔ یہودی کے گھر پہنچے، آٹے کی بوری کھولی گئی تو اس میں سے زرہ نکلی۔ یہودی نے کہا، یہ زرہ تو میرے پاس طمع نے رکھوائی، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس پر گواہی بھی دی کہ ہاں طمع آیا تھا اور طمع نے اس کے بعد یہ زرہ رکھوائی ہے۔ اب طمع کی قوم بڑی پریشان ہوئی۔ اس نے کہا کہ اگر ہماری قوم کا ایک فرد پکڑا گیا کہ اس نے چوری کی ہے، ہماری قوم کی تو بدنامی ہو جائے گی، لوگ جو ہے وہ ہمیں برا بھلا کہیں گے۔ لہٰذا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم جو ہے طمع کو بچا لیں گے، جھوٹی گواہی دیں گے، اگر جھوٹی قسم کھانی پڑی تو ہم قسم بھی کھا لیں گے کہ طمع نے چوری نہیں کی ہے، چوری یہودی نے کی ہے۔ اور ان کی یہ خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طمع کو بری کر دیں اور یہودی کو حضور علیہ السلام سزا دیں۔ اب لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حقیقت سے واقف کر دیا، یہودی کو بری کر دیا گیا اور طمع کو سزا دی گئی۔ آگے فرمایا، وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرو۔ یہاں سے تعصب کا بھی خاتمہ ہے، یعنی جو ایسا نہ ہو کہ جو تمہاری قوم کا فرد ہے، تمہارے علاقے کا بندہ ہے، تمہاری زبان کا بندہ ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، تو اگرچہ وہ خیانت کرے تو تم اس کا ساتھ دو۔ ایسا نہ کرو، خیانت کرنے والے کا کبھی ساتھ نہ دو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اور تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم نے خیانت کرنے والے کا ساتھ دے دیا ہے، تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور تم جھگڑا نہ کرو ان لوگوں کی طرف سے جو اپنی جانوں پر خیانت کرنے والے ہیں، یعنی جو خیانت کرنے والے ہیں، دھوکہ دینے والے ہیں، تم ان کی طرفداری نہ کرو، ان کا ساتھ نہ دو۔ اس آیت سے ان لوگوں کو بھی خاص نصیحت ہے جو وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ وکیل کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ مجرم ہے، لیکن پھر بھی وہ چند پیسوں کے خاطر مجرم کو مظلوم بنا دیتے ہیں، مظلوم کو مجرم بنا دیتے ہیں، جھوٹی گواہیاں پیش کرتے ہیں، جھوٹے دلائل پیش کرتے ہیں، اور جو ہے غلط طریقے سے کیا کیا طریقوں سے کسی مظلوم کو پھنسا دیتے ہیں اور اپنے مجرم جو موکل ہے اسے بچا لیتے ہیں۔ تو اس آیت میں سے ان لوگوں کو بھی غور کرنا چاہیے جو وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ ایسی وکالت جس میں جھوٹ کا ساتھ ہو اور جو ہے مجرم کو بری کرایا جا رہا ہو، جس میں ناانصافی کی جا رہی ہو، ایسی وکالت کی اجرت بھی جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں فرماتا خیانت کرنے والے بڑے گناہگار کو۔ یستخفون من الناس، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں، ولا یستخفون من اللہ، وہ اللہ سے نہیں شرماتے۔ طمع کی قوم نے یہی کیا کہ ان کو لوگوں کی فکر تھی کہ لوگ ہمیں برا بھلا کہیں گے، لیکن اللہ سے وہ نہیں شرماتے تھے، لوگوں سے شرماتے تھے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، جیسے کہ بے گناہ پر الزام لگانے کا مشورہ کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے کا، جھوٹی گواہی دینے کا مشورہ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جب بھی موجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہم لوگوں سے شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں شرماتے۔ لوگ کیا کہیں گے ہمیں اسی کی فکر ہے، لوگوں کے سامنے ہم بڑے اچھے بنتے ہیں، اور جو ہے وہ پیٹھ پیچھے دل کے اندر ہمارے بغض بڑھا ہوا ہوتا ہے، حالانکہ جو ہمارے دل میں کوئی بات آتی ہے اللہ تبارک و تعالی اسے بھی جانتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں یہ آیت اور اس جیسی دوسری آیت جس میں یہ تصور ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے رازوں کو جانتا ہے، یہ آیتیں تقوی کی بنیاد ہے۔ اگر بندہ ان آیتوں میں غور و فکر کر لے تو اسے تقوی و طہارت نصیب ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دل میں یہ تصور قائم کر لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر بندے کا یہ تصور قائم ہو گیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے،
تو وہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ آپ کی یہ عادت تھی کہ وہ آپ رات کو گشت کیا کرتے، جو حاجت مند ہوتا تو اس کی حاجت کو پورا کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نکلے رات کو، ایک گھر کے پاس سے آپ گزرے تو گھر کے اندر سے آواز آئی۔ ایک ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا کہ امی جان، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر نے منع کیا ہے کہ کوئی بھی دودھ کے اندر پانی کو نہیں ملائے گا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا عمر دیکھ تھوڑی رہے ہیں۔ اس بچی نے جواب دیا کہ امی جان، عمر تو نہیں دیکھ رہے، مگر عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، اسے کیا جواب دیں گے۔ حضرت عمر فاروق نے یہ سنا، آپ گھر کو لوٹے، اپنے بیٹے سے حکم فرمایا کہ فلاں گھر میں جاؤ، وہاں ایک لڑکی ہے، اس لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجو۔ حضرت عمر فاروق کے بیٹے نے نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح ہوا، اور آپ ہی کی نسل سے آگے جا کے حضرت عمر بن عبد العزیز جیسی عظیم شخصیت پیدا ہوئے۔ حضرت عمر فاروق کا یہ دور تھا، ایک مرتبہ آپ جو ہے سفر پر جا رہے تھے، آپ کو بھوک لگی۔ پہلے ایسا ماحول تو نہیں تھا کہ جگہ جگہ ہوٹل ریسٹورنٹ کھلے ہوئے، آج تو ایسا ہے کہ بندہ سفر پہ جائے تو جگہ جگہ ریسٹورنٹ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سفر پہ جا رہے تھے، آپ کو بھوک لگی، کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا۔ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چڑھا رہا تھا، آپ اس کے پاس گئے، اس سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، تو ایک بکری کا دودھ مجھے دے دے۔ اس نے کہا کہ میں بکری کا دودھ نہیں دے سکتا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں، یہ بکریاں میرے مالک کی ہے، اور میں اپنی مالک کی اجازت کے بغیر دودھ کیسے دے سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کی یہ عادت تھی کہ وہ کبھی کبھار لوگوں کو آزمایا بھی کرتے۔ حضرت عمر فاروق نے اس سے کہا کہ اچھا ایک کام کر، تو ایک بکری مجھے بیچ دے، میں تجھے پیسے بھی ابھی کے ابھی دیتا ہوں، تو بکری مجھے دے دے۔ مالک پوچھے تو مالک کو کہنا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا، مالک تھوڑی دیکھنے کے لیے آئے گا، تیرا بھی فائدہ ہو جائے گا، تجھے رقم مل جائے گی، میرا بھی فائدہ ہو جائے گا، میں دودھ بھی پی لوں گا، اور آگے جا کے اگر مجھے زیادہ بھوک لگی تو میں بکری کو ذبح کر کے بکری بھی کھا لوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ میں اپنے مالک کو تو جواب دے دوں گا، اس سے تو کہہ دوں گا کہ بکری کو بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن میرے مالک کا جو مالک ہے، جو میرا رب ہے، میں اسے کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جب تک تمہارے جیسے لوگ اس قوم میں موجود ہیں تو قوم جو ہے وہ فساد میں مبتلا نہیں ہو سکتی۔ تو جب بندے کا یہ تصور قائم ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے تو بندہ گناہوں سے بچتا رہے گا۔ اپنے یہ تصور قائم کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، تنہائی میں بھی گناہ پر دل ابارے تو یہ تصور قائم کر لیجئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ ہَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے لوگوں سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے۔ فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کے لیے جھگڑے قیامت کے دن۔ اَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا، یا کون ان کا وکیل ہوگا۔ اگر تم نے خیانت کرنے والے کا دنیا کی زندگی میں ساتھ دے دیا اور بظاہر اسے بچا بھی لیا، تو قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ فرمائے گا تو کیا تم قیامت کے دن بھی اللہ سے جھگڑو گے؟ کون طاقت رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑنے کی؟ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا، اور جو برا عمل کرے، او یظلم نفسہ، یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طلب کرے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہوں سے بچنے والا، رحم فرمانے والا پائے گا۔ کتنی پیاری آیت ہے۔ فرمایا کوئی بندہ گناہ کر لے اور اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، پھر اسے ندامت ہو، وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، توبہ کرتے ہوئے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ضرور گناہوں سے بخشنے والا، رحم فرمانے والا پائے گا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کر لے اور پھر وہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے، اور جب وہ میری بارگاہ میں آئے توبہ کرنے کے لیے، میں اپنی شان کے لائق اس کا جو ہے استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اتنا کریم ہے، اتنا رحیم ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بندہ گناہ کر لے، اللہ کی بارگاہ میں آئے، سچے دل سے توبہ کر لے۔ وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا نا کہ جس نے 40 سال کوئی نیک کام نہیں کیا، گناہ کیا، اللہ نے اسے کیسے بخشا؟ حضرت بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے موسیٰ، قحط سالی ہو گئی ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی، ہمارے اناج تباہ ہو رہے ہیں، ہماری فصلیں تباہ ہو رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قوم کو جمع کرو، سارے مل کے
ایک میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، پوری قوم جمع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارش کی دعا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تمہارے درمیان ایک شخص ایسا موجود ہے، جب تک وہ تم میں رہے گا میں بارش کو نازل نہیں فرماؤں گا۔ آپ سوچئے وہ شخص کتنا گناہ گار ہوگا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو دعا کرنے سے روک دیا گیا۔ فرمایا موسیٰ جب تک وہ تم میں رہے گا میں بارش کو نازل نہیں فرماؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس قوم میں ایک ایسا بندہ موجود ہے ہمارے درمیان کہ جب تک وہ موجود رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بارش نازل نہیں فرمائے گا، اللہ اس سے بڑا ناراض ہے، وہ بڑا گناہ گار شخص ہے۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو وہ جو شخص تھا گناہ گار شخص، وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کیا کوئی اور بھی شخص ہے میرے علاوہ کہ جو نکلے، لیکن کوئی بھی نہیں نکلا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، سوچ رہا تھا میں کیا کروں۔ اس نے اپنے دل میں کہا لو خرجت نفسی، اگر میں یہاں سے نکلتا ہوں تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ لو خرجت لفضحت نفسی، اگر میں یہاں سے نکلا تو میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، لوگ مجھے طانے دیں گے کہ تیری وجہ سے بارش نازل نہیں ہو رہی تھی۔ ولو مکست لمنع المطر، اگر میں یہاں ٹھہرتا ہوں تو بارش نازل نہیں ہوگی، اب میں کیا کروں۔ اس نے اپنے دل میں اللہ کو پکارنا شروع کیا۔ اس نے کہا عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی، میں نے تیری نافرمانی کی 40 سال تک، اے میرے رب تو مجھے مہلت دیتا رہا۔ جئتک تائبا فاقبلنی، اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے آیا ہوں، میری توبہ قبول فرما لے۔ ابھی اس نے یہ جملہ کہا، بادلوں پہ کالی گھٹا چھا گئی اور بارش نازل ہو گئی۔ سوچئے 40 سال گناہ کیے، کوئی نیک کام نہیں کیا، اللہ رب العزت نے کتنی جلدی بخش دیا، 4 سیکنڈ بھی نہیں لگے، اللہ رب العزت نے بخش دیا۔ ماں بھی جب ناراض ہو جائے نا تو اتنی جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا جلدی میرا رب راضی ہو جاتا ہے۔ بارش نازل ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ نکلا تو کوئی بھی نہیں، پھر بارش کیسے نازل ہو گئی؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کے طفیل نازل کر دے۔ سوچئے کتنا کریم رب ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے اللہ بتا دو صحیح وہ شخص کون ہے؟ اللہ نے فرمایا، جب وہ گناہ گار تھا، جب میں نے اس کا عیب ظاہر نہیں کیا، جب میں نے اسے چھپا کے رکھا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں اسے کیوں ظاہر کروں؟ بینی و بین عبدی، یہ میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے۔ سوچئے کتنا کریم رب ہے۔ ایک اور بندہ تھا نا جس نے 99 قتل کیے، ایک یہودی عیسائی عالم کے پاس گیا، کہا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا تم نے 99 قتل کیے ہیں، تمہاری تو بخشش ہی نہیں ہو سکتی۔ اس نے اسے بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر لیے۔ ایک مومن عالم کے پاس گیا، کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ کہا ہاں بخشش ہو سکتی ہے، فلاں بستی میں چلے جاؤ، وہاں اللہ کے نیک لوگ بستے ہیں، اس بستی میں جا کر ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور تم اللہ سے دعا کرو، اپنی بخشش طلب کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ ابھی وہ نکلا ہی تھا اس بستی کی طرف کہ اسے موت آ گئی۔ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے تھے چونکہ یہ توبہ کے لیے نکلا تھا ہم لے کے جائیں گے، اور عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ اس نے کوئی نیک کام نہیں کیا تھا لہٰذا اسے ہم لے کے جائیں گے۔ ابھی جھگڑا ہو رہا تھا فرشتوں کے درمیان، اتنے میں ایک اور فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں زمین کو ناپتے ہیں، اگر یہ شخص اس بستی کے قریب ہے جو اللہ کے ولیوں کی بستی ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں، اگر یہ اس بستی سے دور ہے تو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ حالانکہ وہ تو ابھی نکلا تھا بستی کے لیے، دور تھا، لیکن اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو سمٹ دیا اور اسے اس بستی کے قریب کر دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی بستی تھی۔ جب زمین کو ناپا گیا تو وہ اللہ کے ولیوں کی بستی کے قریب نکلا، رحمت کے فرشتے اسے لے کر نکل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ بندہ گناہ کر لے تو سچی پکی اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ جس نے گناہ کیا اس کا وبال اس کی اپنی ہی جان پر ہوگا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی غلطی کرے، او اسمن یا گناہ کرے، ثُمَّ يَرِمْ بِهِ بَرِيئًا، پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے، فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا،
تو بے شک اس نے بہت بڑا بہتان لگایا اور بہت بڑا گناہ کیا۔ بندے نے کوئی غلط کام کیا، کوئی گناہ کیا، چوری کی، ڈکیتی کی، اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیا، فرمایا اس نے بہت بڑا گناہ کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تھی اور اس نے اس وجہ سے ذکر کی کہ اس پر عیب لگائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو طویل عرصے تک جہنم میں قید کر کے رکھے گا۔ تو الزام لگانے سے، بہتان لگانے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ولولا فضل اللہ علیک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و رحمتہ، اور اس کی رحمت اگر آپ پر نہ ہوتی، لہمت طائفۃ منہم، تو ضرور ان میں سے ایک گروہ وہ یہ چاہتا، ان یضلوک، کہ وہ آپ کو دھوکہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا فضل فرمایا، بڑا کرم فرمایا ہے، پوشیدہ راز آپ کو بتا دیے ہیں، آپ کو نبوت عطا فرمائی، آپ کو معصوم بنایا۔ فرمایا اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت آپ پر نہ ہوتی تو ایک گروہ ضرور آپ کو دھوکہ دینا چاہتا، یعنی طمع کا جو گروہ تھا وہ یہی چاہ رہا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حق کے خلاف فیصلہ کر دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب پر فضل تھا، اور جو حق بات تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دکھا دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کے مطابق فیصلہ کیا۔ وما یضلون الا انفسهم، وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی ہی جان کو، وما یضرونک من شیء، اور وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آپ پر تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے بھی ہیں تو وہ اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں، آپ پر تو اللہ کا فضل ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ، اللہ نے آپ پر نازل کیا الکتاب، کتاب کو، والحکمہ، اور حکمت کو، قرآن آپ پر نازل فرمایا، حکمت نازل فرمائی، یعنی احکام شرع، جمیع علوم، قرآن مجید فرقان حمید کے پوشیدہ رازوں کو آپ پر مطلع فرمایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ یہاں پہ مستند مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ما عام ہے، اس ما میں وہ ہر چیز داخل ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے تھے، اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز سکھا دی، ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ کتنا بدبخت وہ شخص ہے، کتنا محروم وہ شخص ہے کہ اتنی واضح آیات ہونے کے باوجود بھی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر اعتراض کرے کہ حضور کو فلاں چیز نہیں پتہ، حضور کو فلاں چیز نہیں پتہ، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا۔ ما کان و ما یکون، جو ہو چکا، جو ہوگا، محبوب کو سب کچھ بتا دیا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے تشریف لائے، آپ نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کو زینت بخشی اور ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کی نماز ہم نے پڑھی، اس کے بعد پھر حضور نے ممبر کو زینت بخشی اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا یہاں تک کہ عصر ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت تک آنے والے ہمیں تمام واقعات بتا دیے، یہاں تک کہ جو آخری شخص جنت میں جانے والا تھا وہ بھی بتا دیا، جو جہنم میں جانے والا تھا وہ بھی بتا دیا، جسے جو یاد رکھنا تھا اس نے یاد رکھا اور جس کو بھلانا تھا اس نے بھلا دیا۔ تو حضرت عمر فاروق کی حدیث سے بھی واضح ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کا علم تھا۔ یہ یاد رکھیے کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں، ایک علم غیب ذاتی ہے اور ایک علم غیب عطائی ہے۔ علم غیب ذاتی کیا ہے؟ کہ بغیر بتائے معلوم ہو، کسی نے بتایا نہ ہو، خود بخود معلوم ہو، یہ علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور ایک علم غیب عطائی ہے، یعنی بتانے سے حاصل ہو، یعنی اللہ کے بتانے سے حاصل ہو، اللہ اپنے محبوبین کو، اپنے انبیاء کرام کو اور جو نیک صالح لوگ ہیں بسا اوقات انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو علم پر مطلع فرماتا ہے اسے کہتے ہیں علم غیب عطائی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیات جہاں پر یہ ذکر ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، تو اس سے مراد علم غیب ذاتی ہے، یعنی ذاتی علم صرف اللہ کے پاس ہے، باقی اللہ جسے چاہے عطا فرمائے،
قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ غیب پر کسی کو مطلع کرے، لیکن اپنے انبیاء میں سے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب بتاتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی ثابت ہے اور دیگر آیاتوں اور احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غیب پر اپنے محبوبین کو مطلع فرماتا ہے۔ اس سے مراد علم غیب عطائی ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ غیر متناہی ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور جو محبوبین کو اللہ عطا فرماتا ہے، جو انبیاء کرام کو اور اولیاء کو جو علم غیب ہوتا ہے وہ متناہی ہے، یعنی ختم ہونے والے، اس کی حد ہے۔ تو اللہ کا علم اور انبیاء اور صالحین کا علم برابر کیسے ہو گیا؟ لہٰذا یہاں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ ہر چیز سکھا دی، ہر اس چیز کا علم عطا فرما دیا جسے آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل ہے، اس نے آپ کو نبی بنایا، پوری کائنات کی سرداری آپ کو عطا فرمائی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں، یعنی لوگ جو آپس میں مشورے کرتے ہیں، جو فضولیات پر مبنی ہوتے ہیں، ان میں کوئی بھلائی نہیں۔ الا، مگر من امر بصدقۃ، جو حکم دے صدقے کا، او معروف، یا نیکی کا، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا، تو اس میں ضرور بھلائی ہے۔ فرمایا لوگ جو اکثر مشورے کرتے ہیں، جو فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں، بے حیائی پر اگر مشتمل ہوتے ہیں، تو ان میں تو کوئی بھلائی نہیں، لیکن کوئی ایسا مشورہ ہے، لوگوں نے اس لیے میٹنگ بلائی ہے کہ ہم دین کا کام کیسے کریں، دین کی خدمت کیسے کریں، نیکی کو کیسے عام کریں، لوگوں کی مدد کیسے کریں، اور جو گروہ آپس میں جھگڑ بیٹھے ہیں ان کے درمیان ہم صلح کیسے کرائیں۔ اگر ایسا معاملہ ہے تو ضرور ان مشوروں کے اندر بھلائی ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو کرے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو ان قریب ہم اسے بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ یہاں فرمایا کہ جو نیک کام کرے، نیک مشورہ کرے، تو ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے، ایسا نہ ہو کہ بندہ جو نیک کام کرے اس کے دل میں یہ خواہش ہو، دکھاوا ہو، اور یہ ہو کہ میں لوگوں کے درمیان میٹنگ بٹھاؤں گا اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤں گا تو لوگ مجھے لیڈر مانیں گے۔ اگر یہ خواہش ہے تو سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اخلاص شامل ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ کوئی نیک کام کرے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ ہدایت کا راستہ اس پر ظاہر ہو گیا۔ کچھ ایسے کفار بھی تھے کہ جو یہ جان چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، آپ جو کتاب لے کر آئے یعنی قرآن مجید وہ بھی حق ہے، چونکہ انہوں نے سارے معجزات دیکھ لیے تھے، جو انہوں نے مطالبات کیے تھے حضور علیہ السلام نے سارے پورے کر دیے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ جو نبی ہے یہ حق ہے، لیکن پھر بھی وہ مخالفت میں لگے رہے۔ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو مسلمانوں کے راستے سے جدا چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اسے ایسی جگہ ہی پھیر دیں گے جہاں وہ جانا چاہتا ہے، وَنُصْلِيهِ جہنم، ہم اسے جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جہنم کتنی ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ یہاں سے اجماع کا بھی پتہ چلتا ہے، اگر مسلمان کسی بات پر متفق ہو جائے، اجماع ہو جائے مسلمانوں کسی بات پر، تو چاہیے کہ کوئی دوسرا شخص اختلاف نہ کرے مسلمانوں کے اجماع سے۔ اگر وہ اختلاف کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے سزا عطا فرمائے گا۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا رسول اللہ۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں بخشتا ایسے شخص کو کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ شرک ایسا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شرک کرنے والے کو کبھی نہیں بخشے گا۔ شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو عبادت کا لائق سمجھنا یا اللہ تبارک و تعالی کے برابر کسی کو ٹھہرانا، یہ شرک ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اگر مسلمان اولیاء کی بارگاہ میں جائے،
مزارات پر جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہو گیا۔ حالانکہ کسی مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ فلاں مزار پہ جو جا رہا ہے تو مزار والے کو علیہ باللہ وہ خدا سمجھ رہا ہے، ایسا کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو یہ سمجھ کے اور یہ عقیدہ رکھ کے جاتا ہے چونکہ یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ کے نیک ہستی تھی، اور جہاں اللہ کے نیک لوگ موجود ہوتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو وہاں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، تو اس نیت سے بندہ مزارات پہ جاتا ہے۔ یہ تو بزرگان دین سے ثابت ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس جگہ جا کر دعا کیا کرتے تھے جہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ تھا، فرمایا یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جہاں اللہ کے ولی موجود ہوں، جہاں ان کا ٹھکانہ ہو، جہاں ان کا حجرہ ہو، وہاں جا کر دعا کرنے سے اللہ رب العزت جلدی دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ عجیب لوگ ہیں، مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا میری امت میرے بعد شرک میں مبتلا ہو مجھے اس بات کا خوف ہی نہیں ہے۔ یہ حدیث کو وہ نہیں دیکھتے لیکن مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو مسلمانوں کو کافر بنانے پر تلا ہو، مسلمانوں پر شرک کے فتوے لگاتا ہو، خوف یہ ہے کہ مرتے وقت اسے کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا۔ الامان والحفیظ فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالی شرک کو نہیں بخشتا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ بخش دیتا ہے جو اس کے سوا گناہ ہے جس کے لیے وہ چاہے۔ حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہ بخش دے گا۔ حقوق اللہ تو یہ اس کا اپنا حق ہے، معاف فرما دے گا۔ حقوق العباد یعنی بندے کا حق، وہ اس بندے سے جس کا حق تھا اس کے ذریعے معاف فرما دے گا۔ بہرحال حقوق اللہ، حقوق العباد یہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ آیت تو گناہوں پر دلیر کر رہی ہے، کہ بندہ یہ سمجھے کہ میں شرک تو نہیں کر رہا، چاہے دوسرے گناہ کرتا رہوں اللہ تو بخش دے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس آیت میں غور کرنا چاہیے، فرمایا لمن یشاء، جسے اللہ چاہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دے گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سزا دے اس کے گناہوں پر یہ اس کا عدل ہے، اگر کسی کو بغیر حساب و کتاب بخش دے یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ لہٰذا ہر وقت اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو بے شک وہ دور کی گمراہی میں ہے۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ اللہ کے سوا چند عورتوں کو پوچھتے ہیں۔ چند عورتوں کو پوچھتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مؤنث بت ہے، یعنی لات، منات، عزا جن کے مشرکین پوجا کرتے تھے یہ مؤنث بت تھے، فرمایا وہ چند عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہر قبیلے کا اپنا ایک بت ہوتا اور وہ کہتے کہ یہ اس قبیلے کی مؤنث ہے، یہ اس قبیلے کی عورت ہے، تو اس وجہ سے فرمایا گیا کہ وہ چند عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ اپنی بتوں کو جو ہے وہ زیورات، سونے چاندی سے جو ہے وہ آراستہ کیا کرتے تھے، اس وجہ سے فرمایا کہ وہ چند عورتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پوچھتے مگر شیطان مردود کو۔ بتوں کو پوجنا گویا کہ شیطان کا ہی پوجنا ہے، چونکہ شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے جو ہے وہ بتوں کو پوجا جاتا ہے۔ لعنہ اللہ، اللہ نے جس پر لعنت فرمائی۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفردا، اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں سے مقررہ حصہ لوں گا، یعنی شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، تیرے راستے سے روکوں گا، انہیں نیک کام سے روکوں گا، انہیں گمراہ کرتا رہوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، ضرور میں انہیں گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ وہ لوگوں کو لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، موت کو بھلا دیتا ہے، اور جو ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ابھی تو زندگی بہت باقی ہے، لہٰذا عیش و عشرت سے زندگی گزارو، کماؤ، کھاؤ پیو، عیش کرو، موت کو بھول جاؤ۔ بندہ جب موت کو بھول جاتا ہے تو وہ دنیا کی عیش و عشرت میں ہی لگ جاتا ہے، حالانکہ بندے کو اپنے اگلے لمحے کا بھی نہیں پتہ کہ اگلا لمحہ وہ زندہ رہے گا بھی نہیں رہے گا۔ شیطان کا سب سے بڑا وار یہ ہے کہ وہ لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے، موت اور آخرت سے بندے کو غافل کر دیتا ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور اس نے کہا کہ میں حکم دوں گا انہیں، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ اپنے چوپایوں کے کان کو چریں۔
شیطان نے کہا میں تیرے بندوں کو یہ حکم دوں گا کہ وہ اپنے جو چوپائے ہیں، جو ان کے جانور ہیں، ان کے کانوں پر نشان لگے، ان کے کانوں کو چرے۔ مشرکین یہ کیا کرتے کہ جب ان کے پاس کوئی اونٹنی ہوتی اور اونٹنی 5 بچے جن دیتی تو اس کے بعد وہ اس کا دودھ اور اس پر سوار ہونا اپنے اوپر حرام کر لیتے، اس پر ایک نشان لگا دیتے، اسے کہتے یہ بحیرہ ہے، لہٰذا اس نے 5 بچے جن دیے ہیں، اب اس سے نفع اٹھانا ہمارے لیے حرام ہو گیا ہے۔ تو یہ شیطان نے ہی انہیں ورگلایا تھا۔ وَلَا آمُرَنَّهُمْ، اور اس نے کہا، شیطان نے کہا کہ میں انہیں حکم دوں گا فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق میں رد و بدل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو جیسا بنایا ہے اس میں وہ تبدیلی کر دیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ کوئی مرد عورت کی مشابہت کرے اور عورت جو ہے وہ مرد کی مشابہت کرے۔ اس کی احادیث طیبہ میں بھی بڑی جو ہے ممانعت آئی ہے اور بڑی وعید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی جو عورت کا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی جو مرد کا لباس پہنے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنانہ مردوں اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا کہ انہیں اپنے گھر سے باہر نکال دو۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورتوں سے مشابہت رکھنے والے مرد اور مردوں سے مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں صبح شام اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور اس کی ناراضگی میں رہتے ہیں۔ آج آپ ہمارا کلچر دیکھ رہے ہیں، ہمارا ماحول دیکھ لیں، اس میں یہی پایا جا رہا ہے کہ عورتیں مرد کا لباس پہنتی ہے، مرد جو ہے وہ عورتوں کی مشابہت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو شیطان کو اپنا دوست بنا لے اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسر خسرانا مبینہ، تو ضرور وہ کھلی گمراہی میں ہے، کھلا نقصان اٹھانے والا ہے۔ شیطان کو دوست بنا لے یعنی شیطان کے راستے پر چلنے لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو ترک کر دے، اللہ کے راستے کو چھوڑ دے، ضرور وہ بہت بڑا نقصان اٹھانے والا ہے۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان انہیں وعدہ دلاتا ہے، ان سے وعدہ کرتا ہے، ویمنیہم، اور انہیں امید دلاتا ہے۔ شیطان مشرک کو اس کا شرک اچھا کر کے دکھاتا ہے، کافر کو اس کا کفر اچھا کر کے دکھاتا ہے، بے حیائی کرنے والے کو بے حیائی اچھی کر کے دکھاتا ہے، اور کہتا ہے کہ تم سیدھے راستے پر، تم اچھا کام کر رہے ہو، تم ہی اجر پاؤ گے۔ شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں فریب کا، دھوکے کا وعدہ دیتا ہے۔ شیطان کا جو وعدہ ہے وہ دھوکے پر اور فریب پر مبنی ہوتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے بچنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم انہیں داخل کریں گے ایسے باغات میں جاری ہے جس کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، آبادا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ وہ شیطان کا وعدہ تھا جو دھوکے پر مبنی تھا، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو شیطان کے راستے کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے انعام یا عطا فرمائے گا کہ اسے ایسے باغات میں داخل فرمائے گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہے۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے اے کافروں، اور نہ اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت ہے۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا میں جو بھی کرتے رہیں ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے۔ فرمایا تمہاری جھوٹی امیدوں کی کوئی حیثیت نہیں، تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، لہٰذا اگر ہمیں اللہ سزا بھی دے گا تو وہ تھوڑی سی سزا دے گا اور پھر اللہ ہمیں بخش دے گا۔ فرمایا اے اہل کتاب، تمہاری جھوٹی امیدوں کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، جو کوئی برا عمل کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا،
اور نہیں پائے گا اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی دوست اور نہ مددگار۔ اللہ جسے سزا دے تو کوئی دوست کوئی مددگار اس مجرم کی جو ہے مدد نہیں کر سکتا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو نیک اعمال کرے، من ذکرٍ مرد ہو، او انثیٰ یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن اور ہو وہ مومن، فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے اور تل برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی مومن جو نیک اعمال کرے پورا کے پورا اسے اجر دیا جائے گا، کوئی کمی اس کے اجر سے نہیں کی جائے گی، ایک تل برابر بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کافر ہو، زندگی میں نیک اعمال کرتے رہے، جو غریبوں کی مدد کرتے رہے، جھوٹ بھی نہ بولے، کسی کو دھوکہ بھی نہ دے، اچھے پوری زندگی اس نے کام کیے، تو اس کے اچھے کام اسے کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گے۔ کیونکہ یہاں پہ موجود ہے کہ جو نیک اعمال کرے، مرد ہو یا عورت ہو وہ مومن، تو ہی اسے اجر ملے گا۔ اگر وہ کافر ہے، اگر ایمان والا نہیں ہے تو اسے کوئی بھی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ ایمان اصل ہے۔ ایمان اگر ہوگا تو ہی دوسرے عمل قابل قبول ہوں گے، ایمان اگر نہیں تو کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر کس کا دن جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لیا۔ فرمایا اس سے بہتر کس کا دین ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا لیا۔ اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی حکم آیا، اگرچہ اس کو مشکل لگے، اس کی طبیعت کے موافق نہ ہو، لیکن چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اپنے گردن کو جھکا لی کہ اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ اس سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے؟ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والا ہو جو حق اور باطل سے جدا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا ذکر یہاں اس لیے کیا کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین پورا کے پورا دین محمدی میں داخل ہے، یعنی جو دین محمدی پر عمل کرے گا گویا کہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہی عمل کیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کون ہوتا ہے؟ خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں، اس گہرے دوست کو کہتے ہیں جس میں دوست کے غیر سے انقطاع ہو جائے، یعنی جو دوست کا دوست ہے وہی ہمارا دوست ہے، اور جو دوست کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، جس میں محبت کاملہ ہو اور کسی بھی قسم کا نقص نہ ہو، اسے خلیل کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جتنے بھی انبیاء کرام کو جو فضیلت حاصل ہوئی، جو مراتب، جو مقام حاصل ہوئے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ ساری کی ساری فضیلتیں، وہ سارے کے سارے مراتب حاصل ہوئے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ مسلم شریف کی حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ ایک مقام پر ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا حبیب بنایا۔ حبیب اور خلیل میں فرق علماء اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی خود دعا کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اور ان کے صدقے صحابہ کرام کو قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کا مژدہ سنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواہش ظاہر کی تھی اور دعا کی تھی کہ اے اللہ تو میرا ذکر قیامت تک لوگوں میں باقی رکھ، اور اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر دعا کے خود ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط سے عذاب بچ جائے اس کی بڑی کوششیں کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرمایا محبوب آپ جب تک ان کافروں میں موجود ہیں جو آپ کے دور کے کافر ہیں، ہم انہیں بھی سزا نہیں دیں گے، انہیں بھی عذاب نہیں دیں گے آپ کی برکت سے۔ یہ محبوب اور یہ حبیب اور خلیل کا علماء نے فرق بیان کیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، یعنی اس کا علم، اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔
آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، وہ فتویٰ طلب کرتے ہیں آپ سے عورتوں کے بارے میں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی وہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور جو کتاب تم پر تلاوت کی جاتی ہے وہ بھی تمہیں فتویٰ دیتی ہے. فی یتام النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، ان یتیم عورتوں کے بارے میں جنہیں تم ان کا فرض کیا ہوا حصہ نہیں دیتے. جب آیت میراث نازل ہوئی، زمانے جاہلیت کے اندر عورتوں اور بچوں کو وراثت سے میراث سے محروم رکھا جاتا تھا. جب آیت میراث نازل ہوئی تو لوگوں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا عورتوں اور بچوں کے بارے میں، تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں جو حکم ہے، جو حصہ ان کا مقرر ہے، تو تم انہیں ان کا مقررہ حصہ دو. وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ، اور تم اعراض کرتے ہو یہ کہ تم ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو. تم اس چیز سے اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو کہ یتیم لڑکیوں سے اعراض کرو، نکاح نہ کرو. حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا کہ یتیم لڑکی اگر وہ صاحب حسن و جمال اور صاحب مال بھی ہوتی تو ان کے جو ولی ہوتے وہ کم مہر پر ان سے نکاح کر لیتے تاکہ ان کے مال سے بھی فائدہ اٹھا لیا جائے. اگر یتیم لڑکی صاحب حسن و جمال بھی نہ ہو اور صاحب مال بھی نہ ہو تو وہ اسے ایسے ہی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ جہاں جائے اس کی مرضی ہے. اگر وہ یتیم لڑکی صاحب حسن و جمال تو نہ ہو لیکن صاحب مال ہو تو وہ نہ تو اس سے خود نکاح کرتے اور نہ ہی دوسرے سے نکاح کرنے دیتے کہ وہ دوسرا اس کے مال میں شریک نہ ہو جائے. لہٰذا اس کو اپنے پاس رکھتے اور وہ لڑکی کے مرنے کا انتظار کرتے کہ وہ لڑکی مرے اور ہم اس کے مال پر قابض ہو جائیں. تو یہاں پہ فرمایا کہ تم ان یتیم لڑکیوں کے ساتھ ایسا نہ کرو. اگر تم نکاح نہیں کر سکتے تو تم کسی اور سے انہیں نکاح کی اجازت دو اور انہیں تکلیف نہ دو. والمستضعفین من الولدان، اور کمزور بچوں کے بارے میں تمہیں اللہ رب العزت حکم ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے بھی حقوق ادا کرو. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف کو قائم رکھو. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور جو تم نیکی کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اسے جانتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی دیگر آیاتوں میں اور احادیث طیبہ میں یتیموں کے ساتھ احسان کرنے کی بڑی تاکید ارشاد فرمائی گئی ہے. ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے اپنی پریشانی کی شکایت کی. اس نے کہا کہ سکون حاصل نہیں ہوتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی یتیم نظر آئے تو تم اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو اور اپنے کھانے میں سے اسے کچھ کھانا دو، یعنی اس کی مدد کرو تو تمہیں سکون و چین مل جائے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. حضور علیہ الصلوۃ نے اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور اس کے ساتھ اس کی برابر والی انگلی کو اٹھایا. ہمارے گندے ہاتھ اس قابل نہیں کہ ہم اشارہ کر کے سمجھائیں. فرمایا اپنی شہادت کی انگلی کو اٹھایا اور اس کے ساتھ برابر والی انگلی کو اٹھایا اور فرمایا جس طرح یہ دو انگلیاں قریب ہیں یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں اس طرح قریب ہوں گے. تو جب بھی کوئی یتیم آپ کو میسر آئے، کوئی آپ کے یتیم سامنے آئے تو جتنی کوشش ہو سکے جتنا کر سکے اس کی مدد کریں. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا، اور اگر عورت کو یہ خوف ہو من بعلها نشوزاً، اپنے شوہر سے زیادتی کا، او اعراضاً یا بے رغبتی کا، فلا جناح علیہما، تو میاں بیوی پر کوئی حرج نہیں کہ ان یصلحا بینہما الصلح، کہ میاں بیوی آپس میں صلح کر لیں. صلح کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ شوہر اپنے کچھ حقوق معاف کر دے، بیوی اپنے کچھ حقوق معاف کر دے، جس طرح ہو سکے آپس میں صلح کر لے. صلح کرنا والصلح خیر، صلح کرنا بہتر ہے. آج ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دین سے دوری. ہم جو ہے اپنی جہاں بیٹی کا، بہن کا رشتہ جہاں کرانا ہوتا ہے وہ دیکھتے یہ ہیں کہ بندہ مالدار ہو. فرسٹ پریورٹی جو ہم دیتے ہیں وہ پیسے کو دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین کو فرسٹ پریورٹی دینی چاہیے. بندہ دیندار ہوگا تو آپ کی بچی کا، آپ کی بہن کا گھر بھی بسے گا. چونکہ بندہ شریعت سے دور ہے تو شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا،
آخر میں وہ طلاق ہی دے دیتا ہے۔ حالانکہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ میں ہماری گھریلو معاملات میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی گئی ہے۔ قرآن نے، اللہ رب العزت نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا کہ جب میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہو جائے نا تو کرنا کیا ہے؟ پہلا اسٹیپ اللہ نے فرمایا کہ شوہر بیوی کو سمجھائے۔ اگر سمجھانے سے بات نہ مانی جائے، سمجھانے سے بات نہ بنے تو بستر الگ کر دے۔ دوسرا اسٹیپ ہے بستر الگ کر دے۔ اچھا اس سے بھی بات نہ بنے تو تیسرا اسٹیپ ہے وہ مارے۔ اچھا مارے کس طرح؟ وہ بھی ہمیں بتایا کہ مسواک کی لکڑی کتنی ہوتی ہے اس سے مارے، اور چہرے پہ نہ مارے بلکہ جو ہے وہ بازو پر مارے۔ مسواک کی لکڑی سے کتنی تکلیف ہوگی؟ اتنی تکلیف دیجیے، ایسا نہیں کہ تشدد کرے۔ تیسرا اسٹیپ یہ بتایا۔ چوتھا اسٹیپ یہ بتایا اگر اس سے بھی نہ مانا جائے، چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ دو عادل اور سمجھدار بندے جو خاندان کے ہوں انہیں بٹھایا جائے، وہ آپس میں صلح کرائے۔ چوتھا اسٹیپ یہ بتایا، اور پھر فرمایا کہ جب یہاں تک پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالی میاں بیوی کے دل میں محبت ڈال ہی دے گا، لیکن ہم یہاں تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، ہم ڈائریکٹ آخری اسٹیپ پہ جاتے ہیں۔ پانچواں اسٹیپ اللہ نے فرمایا اگر کچھ بھی نہ بنے تو پھر جدائی اختیار کر لی جائے۔ چونکہ دین سے دوری ہے تو ہوتا کیا ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ جھگڑا ہوا، شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ یہ دین سے دوری کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہے۔ اگر بندہ دیندار ہوگا تو ضرور شریعت کے مطابق، قرآن کے مطابق عمل کرے گا۔ طلاق کی دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ برداشت کا نہ ہونا، صبر کا نہ ہونا۔ جیسے ہی غصہ آیا فوراً طلاق دے دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی طلاق دے دی جاتی ہے۔ حالانکہ علماء فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر شوہر صبر کرے، اپنی بیوی کی سختی، اپنی بیوی کی جو زبان کو برداشت کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ کیونکہ حدیث پاک میں خود آتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے چلو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، لہذا اسے سنبھال کے رکھو۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہیں، صاحب کرامت بزرگ ہیں، اور جو ہے سلسلہ نقش بندیہ کے بڑے اکابر اولیاء میں ان کا نام آتا ہے۔ ایک شخص تھا، اس نے ان کا بڑا نام سنا تھا اور بڑی کرامتیں سنی تھی، واقعی ان کی کرامتیں بڑی ظاہر تھی۔ اس نے کہا کہ چلے میں حضرت کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ دور سے سفر کرتے ہوئے حضرت کی بارگاہ میں آیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو ان کی زوجہ نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیوں ملنے آئے ہو؟ کہا میں نے حضرت کی بڑی کرامتیں سنی ہیں اور بڑے وہ اللہ کے ولی ہیں تو میں ان کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو اندر سے بیوی نے کہا کہ تم انہیں اللہ کا ولی سمجھتے ہو، وہ تو مکار ہیں، اور ایسے جملے کہے جو ہم ذکر نہیں کر سکتے۔ بیوی تھی، بیوی نے کہا۔ اب وہ شخص بڑا پریشان، اس نے کہا کہ میں تو کیا سوچ کے آیا، اور اتنی کرامت ان کے بارے میں مشہور ہے لیکن ان کے گھر والے ایسا کہہ رہے ہیں۔ جب وہ جانے لگا تو راستے سے ایک شخص آ رہا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ شیر چل رہا تھا، اور شیر نے لکڑیاں اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو لگتا ہے کوئی بڑی شخصیت ہے۔ وہ گیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں وہی ہوں جس سے ملنے تو آیا ہے، ابو الحسن خرقانی۔ وہ ہل گیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کا تو یہ مقام ہے کہ آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں کیا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ کے ساتھ تو شعر بھی چل رہا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے بارے میں تو ایسا کہہ رہی تھی۔ تو ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ میں اپنی بیوی کی جو باتیں سنتا ہوں اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے درجات کو بلند فرماتے، اور آج شعر میرے ساتھ چل رہا ہے۔ تو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک شخص تھا، وہ حضرت عمر، اس کی بیوی سے جو ہے وہ تلخ کلامی ہو گئی۔ بیوی جو بلند آواز سے اس سے بات کیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں جا کے اس کی شکایت کرتا ہوں اور فیصلہ کرواتا ہوں کہ کیا کیا جائے۔ جیسے وہ حضرت عمر فاروق کے پاس پہنچا تو حضرت عمر فاروق کے گھر سے بھی ایسی آواز آ رہی تھی کہ ایک زوجہ جو ہے وہ بلند آواز سے آپ سے بات کر رہی تھی۔ وہ جانے لگا، حضرت عمر فاروق تو صاحب کرامت تھے، باہر نکلے اور اس شخص کو روکا۔ کہا کیا ہوا، کیوں آئے تھے؟ کہا کہ میں جس پریشانی کی وجہ سے آیا تھا آپ خود اس پریشانی میں مبتلا ہیں۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا میری بیوی مجھ سے جو ہے بلند آواز سے بات کرتی ہے، میں یہ پریشانی حل کرانے آپ کے پاس آیا، لیکن آپ کے یہاں تو خود یہی معاملہ ہے۔ اب حضرت عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا سنو، میری بیوی میرے کپڑے دھوتی ہے، میری بیوی میرے بچوں کا خیال رکھتی ہے، میری بیوی میرا کھانا پکاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر میری گناہوں سے بچنے کا سبب میری بیوی ہے، تو کبھی کبھار اگر میری بیوی بلند آواز سے مجھ سے بات کر لے تو کیا میں برداشت نہیں کر سکتا؟ تو یہ حضرت عمر فاروق کون ہیں؟
جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے. حضرت عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگتا ہے، اتنا بڑا مقام، لیکن وہ بھی صبر کیا کرتے تھے. تو لہٰذا شریعت کے مطابق ہمیشہ فیصلہ کرنا چاہیے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، فرمایا دل کو لالچ کے پھندے میں ڈال دیا گیا ہے. شوہر یہ چاہتا ہے کہ بیوی سارے کے سارے میرے حقوق ادا کرے، میں بیوی کے حقوق ادا نہیں کروں. بیوی چاہتی ہے کہ شوہر میرے حقوق ادا کرے اور میں شوہر کے حقوق ادا نہ کروں. اور عام حالت میں بھی یہی ہے کہ دل جو ہے وہ لالچ کے پندے میں پھنسے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنا ہی فائدہ چاہتا ہے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نیکی کرو اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی باخبر ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاسِ، ہرگز تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ یہ کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کو قائم رکھو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لو. فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی ایک سے زیادہ بیوی ہے تو وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ ان کے درمیان انصاف کو قائم رکھ سکے، اگرچہ کتنی کوشش کیوں نہ کر لے. یہاں انصاف سے مراد کیا ہے؟ دل کا میلان، کہ اگر ایک سے زیادہ بیوی ہے تو وہ دل کا میلان کسی کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، محبت کسی سے زیادہ ہو سکتی ہے. ایسا نہیں کہ حقوق برابر نہ کیے جائیں، حقوق تو سب کے برابر کیے جائیں گے، باری سب کی برابر مقرر کی جائے گی، نان نفقہ سب کو برابر دیا جائے گا. پکڑ اس میں نہیں ہے دل کے میلان میں، کہ اگر محبت کسی سے زیادہ ہے تو یہ معاف ہے. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یہ نہ کرو کہ ایک ہی کی طرف پورے کے پورے جھک جاؤ اور دوسری کو جو ہے لٹکا ہوا چھوڑ دو. ایسا نہ کرے کہ ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیوی ہے، ایک ہی کو نان نفقہ دے، سفر کرے تو ایک ہی کے ساتھ سفر کرے اور دوسری کو ایسے لٹکا ہوا چھوڑ دے. ایسا نہیں کرے، حقوق پورے ادا کرے. ہاں دل کا میلان کسی سے زیادہ ہو سکتا ہے. وَإِن تُصْلِحُوا، اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جائے، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اللہ تبارک و تعالی ان دونوں میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت کے مطابق غنی کر دے گا. یعنی اگر میاں بیوی میں طلاق واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے کہ شوہر کو اس سے بھی اچھی بیوی عطا فرما دے اور بیوی کو اس سے بہتر شوہر عطا فرما دے. توکل اللہ پر رکھیں. بزرگان فرماتے ہیں اگر طلاق واقع ہو جائے تو ایک دلی فطرت ہے کہ ندامت تو ہوتی، مایوسی تو ہوتی ہے، بندہ پریشان تو ہوتا ہے، لیکن اس آیت کی کثرت سے تلاوت کرے اور اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ فرماتا ہے میں غنی کر دوں گا، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اچھا معاملہ ہوگا. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی وسعت والا، حکمت والا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، تمہارا نقصان ہو جائے، کوئی چیز تم سے ضائع ہو جائے، چلی جائے، تو تم یہ دعا پڑھ لیا کرو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. تو یہ دعا تم پڑھ لو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مصیبت پر صبر بھی عطا فرمائے گا، اجر بھی عطا فرمائے گا اور اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نے یہی دعا پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان سے بہتر شوہر، بلکہ کائنات میں سب سے بہتر شوہر عطا فرمائے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آپ آئیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بے شک ہم نے وصیت کی ان لوگوں کو جنہیں کتاب عطا کی گئی تم سے پہلے. وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی خاص وصیت کرتے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، یہ کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم کفر کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو تم جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے. اگر پوری کائنات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، اس کی تعریف بیان نہ کرے، تو وہ سب سے بے نیاز ہے، وہ ویسے ہی تعریف کیا ہوا ہے، اس کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ،
اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تبارک و تعالی اور وہ نگہبان ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسِ، اے لوگوں اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے، وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ تم یہ نہ سمجھو، تم فخر نہ کرو کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہم کچھ اچھا کر رہے ہیں، اچھا تو کر رہے ہیں لیکن اپنی عبادت پہ فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا، جو دنیا کا ثواب چاہتا ہو، فَإِنْدَ اللَّهِ، تو اللہ کے پاس ثواب الدنیا والآخرہ، دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف دنیا ہی مانگے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے پاس تو دنیا کا بھی ثواب ہے اور آخرت کا بھی ثواب ہے۔ تو جب بھی دعا مانگے، آج ہمارے یہ ماحول ہو گیا ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں تو دعا کے اندر جو ہے دنیاوی حاجت کو ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمارا فلاں کام ہو جائے، ہماری فلاں مشکل آسان ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیاوی حاجت بھی مانگنی چاہیے اور آخرت کی جو ہے وہ کامیابی بھی مانگنی چاہیے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، اول آخر درود پاک پڑھ لیجئے۔ آیت نمبر 129، اس کی آیت اور ترجمہ دوبارہ سماعت کر لیجئے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النَّاسِ، ہرگز تم اس چیز کی طاقت نہیں رکھتے یہ کہ تم انصاف قائم کر سکو عورتوں کے درمیان۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم اس کی کتنی ہی حرص کر لو، کتنی ہی کوشش کر لو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور یہ نہ کرو کہ پورے کے پورے ایک ہی کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکا ہوا چھوڑ دو۔ سے مراد یہ ہے کہ دل کا میلان ایک ہی کی طرف نہ ہو جائے۔ اور وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یہاں پہ بین النساء ہے، غلطی سے بین الناس پڑھ لیا تھا تو اس کو دیکھ لیجئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ یا رحم الراحمین مالک و مولا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ سابقہ موجودہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا رحم الراحمین نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، جھوٹ غیبت چغلی بغض عداوت برے اخلاق سے ہم سب کو محفوظ فرما۔
تقوی، پرہیزگاری، توکل اور یقین کامل کی نعمت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ظاہر سے بڑھ کر ہمارے باطن کو پاک فرما، برے تخیلات، برے تفکرات سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین مالک مولا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینا، حضور کی محبت میں مرنا نصیب فرما، اپنا سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مالک مولا جو بیمار ہے سب کو صحت یابی، تندرستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یہاں جو موجود ہے ان میں، ان کے عزیز و اقارب میں سے، والدین میں سے کوئی بیمار ہے سب کو صحت یابی، تندرستی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا یہاں آنا قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین مالک مولا جو درس قرآن ہوا اس میں جو غلطیاں کوتاہی ہوئی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً، تحفتاً، عقیدتاً، نذرانتاً، محبتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ فاعل الخیرات، کاشف الکربات سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین طیبین طاہرین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین اس کا ثواب شہداء احد و بدر و حنین و کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج مطہرات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام شہزادے شہزادیاں، بالخصوص سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ زاہدہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص پیروں کے پیر، دستگیر، روشن ضمیر، تیری عطاؤں سے ہماری لاج رکھنے والے، ہمیں ٹھوکر سے بچانے والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور غوث پاک کے وسیلے سے تمام اولیاء کرام شرقاً غرباً شمالاً جنوباً جو آرام فرما ہے سب کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ عبداللہ شاہ غازی، قطب عالم شاہ بخاری، سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی، نوری شاہ بابا کوثر شاہ بابا فاصل شاہ جیلانی، سخی عبدالوہاب شاہ جیلانی، جمیل شاہ داتار کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص آج جن بزرگان دن کے آراس انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الحاج حضرت میاں محمد اسحاق صاحب برکاتی، حضرت سید عبدالقادر علیہ رحمہ، حضرت سلطان شاہ کندھاروی، حضرت عبدالحق علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضرت شبلی پانی پتی علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ مولانا غلام قادر چشتی علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین تمام مسلمین مسلمات مؤمنین مؤمنات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ تمام علماء مشائخ اعلی حضرت کے خلفاء قاری مسلم صدیقی پیر طریقت رہبر شریعت سید شاہ تراب اللہ قادری مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ بالخصوص امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین امیر المجاہدین کے درجات کو بلند فرما۔ امیر المجاہدین کا واسطہ ہمیں بھی سچا پکا عاشق رسول بنا، حضور کی ناموس کا پہرے دار بنا۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین یہاں جو موجود ہیں ان کے عزیز و اقارب میں سے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا فانی سے کچھ فرما گئے انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین پچھلے سالوں میں درس قرآن میں جو حضرات موجود ہوتے تھے اس سال وہ ہم میں نہیں، انہیں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے مرحومین کو ہمیں بھی قبر میں دیدار مصطفیٰ عطا فرما، حشر میں شفاعت مصطفیٰ عطا فرما، جنت میں رفاقت مصطفیٰ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کی جان مال عزت آبرو ایمان اور اعمال صالحہ کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین مالک مولا تحریک لبیک پاکستان کو شاندار کامیابی عروج فتح کا جھنڈا نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین بالخصوص اس نشست کا ثواب شہداء ناموس رسالت کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین جو مجاہدین زخمی ہیں میرے مولا انہیں صحت یابی تندرستی شفا یابی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین فتح کامیابی نصرت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین رسوائی سے بچا، ذلت سے بچا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے جو عیب چھپے ہوئے ہیں وہ چھپائے رکھنا۔ یا ارحم الراحمین جو عزت تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ عزتیں یا ارحم الراحمین بچائے رکھنا۔ یا ارحم الراحمین قبر میں بھی ذلت سے بچانا، آخرت میں بھی ذلت سے بچانا، مرتے وقت بھی ذلت سے بچانا۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو
کلمے والی، مدینے والی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار والی موت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو جس مقصد سے یہاں آیا ہے میرا مولا سب کی مرادوں کو پورا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین مالک مولا تمام اسیران ناموس رسالت کو عظیم و شان شاندار نور خیر والی رہائی عطا فرما۔ ہمارے امیر محترم حافظ سعد حسین رضوی صاحب، ہمارے استاد محترم مفتی غلام غوث بغدادی صاحب اور جتنے بھی قائدین، عہدیداران، ذمہ داران تحریک لبیک پاکستان کے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، سب کو عظیم و شان رہائی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو دعا مانگی قبول فرما، جو دعا نہ مانگ سکے ہمارے دلوں میں ہے تو بہتر جانتا ہے میرا مولا، اسے بھی قبول و منظور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بالحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔